العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ عزیز طلباء، اللہ رب العزت کا حمد و شکر، ذات باری کی توفیق سے ماہ رمضان جو ایک مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں تعلیم جو ایک مبارک عبادت ہے، اس کے حصول، افادہ و استفادہ کے لیے ہم لوگ اپنے گھر کو چھوڑا ہے اور اس ادارہ ہذا کو اختیار کرتے ہوئے علوم نافعہ سے مستفید ہونے کا ایک موقع حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ان کاوشوں میں، محنتوں میں برکت نصیب کرے، اللہم آمین۔ جس کتاب کو ہم لوگ آج کے اس درس میں کچھ جاننا اور سننا چاہیں گے، اس کتاب کا کیا نام ہے؟ الاصول الثلاثہ وادلتها۔ الاصول الثلاثہ وادلتها۔ جب بھی کوئی آپ فن پڑھیں، کتاب پڑھیں، تو بنیادی چیز کو جاننا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی کتاب پڑھیں ہم، کیا کیا جاننا ضروری ہوتا ہے جی؟ کہ اس کتاب کا نام کیا ہے، اس کے مصنف اور رائٹر کون ہے، اور کس فن کے اندر کتاب ہے۔ یہ تین باتیں ہو گئی: کتاب کا نام، اور وہ کتاب کس فن میں ہے، کس مادہ میں ہے، اور اس کے لکھنے والے کون ہیں۔ ان تین باتوں کے نالج کے بعد ہی ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے۔ اس لیے کہ علم محض پڑھنے کا نام نہیں ہے، وہ سیکھنے کا نام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رائٹر کے اعتبار سے بھی بہتوں کی بات لی جاتی ہے اور بہتوں کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، سب کی بات نہیں سنی جاتی ہے۔ لہذا جیسے ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس کتاب کا نام کیا ہے، الاصول الثلاثہ وادلتها، ٹھیک، اور اس کتاب کے لکھنے والے کون ہیں؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جن کو بعض کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ لکھتا ہے کہ ان کا مؤلف محمد بن سلیمان التمیمی ہے۔ محمد بن سلیمان التمیمی کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ در حقیقت وہی محمد بن عبد الوہاب ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ کبھی انسان کو باپ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور کبھی دادا کی طرف کر دیتے ہیں، سمجھ رہے بات؟ اس لیے کہ اصل میں یہ ہے محمد بن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جس کتاب میں دیکھیں گے کہ رائٹر کا نام، مؤلف کا نام کیا لکھا ہے، محمد بن سلیمان لکھا ہے، ہوا وہی ہیں، یعنی گویا کہ دادا کی طرف منسوب کیے گئے۔ بات واضح ہو گئی؟ آپ کے جو گھرانہ ہے ایک علمی اور بڑے شریفانہ گھرانہ تھا، چونکہ آپ کے والد اور دادا نجد کے بڑے عالم تھے،
اور بڑے ذہین بھی انسان تھے، حافظ قرآن تھے. انہوں نے حفظ قرآن کے ساتھ نجد، مکہ، مدینہ کے علماء کرام سے خوب استفادہ کیا، اور جس شیخ اور عالم سے بہت زیادہ استفادہ کیا اور جس کے لیے آپ مشہور ہیں آپ کے اساتذہ میں، وہ عبداللہ ابن ابراہیم الشمری ہیں. شمری، ان کا خصوص طور پر ذکر آتا ہے، جو علم فرائض کے بڑے ماہر انسان تھے. علی کل حال انہوں نے علم تباہر حاصل کرنے کے بعد عقائد و عبادات میں بہت کتاب لکھی، جن میں اہم ترین کتاب التوحید، کشف الشبہات، الکبائر، مختصر الانصاف، الاصول الثلاثہ وادلتها جو ہمارے سامنے ہے، اس طرح سے القواعد الاربع وغیرہ. قواعد الاربع بھی شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہے جی. تو یہ سب جو ہے ساری کتاب کے مصنف کون ہیں، مؤلف کون ہیں؟ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعتاً. اس کتاب کے کس مادے میں ہے؟ عقیدہ ہے نا، عقیدہ. جنہوں نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے، اور پہلے ہی مرحلہ میں انہوں نے کہا اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل الاولی العلم. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ یہ کتاب کس پر ہے؟ عقیدہ پر ہے نا، فن عقیدہ کا مسئلہ ہو گیا، توحید کی کتاب ہے. لیکن انہوں نے اپنی کتاب کو شروع کہاں سے کیا ہے؟ بسم اللہ، اور بسم اللہ کے بعد جو شروع کرنے جا رہے ہیں جس چیز سے، وہ کیا ہے؟ علم. علم کی بات ہے، سمجھے بات؟ لماذا قدم العلم علی الاصول الثلاثہ، جن اصول کو بیان کرنا چاہتے ہیں ان سے پہلے علم کی بات کر رہے ہیں آپ. کیوں مقدم کیا؟ اس لیے کہ جب علم کہتے ہیں، علم تعلیم کئی چیزوں کو شامل ہے نا جی. علم شریعت بھی ہے، علم کیمیا بھی ہے، ڈاکٹری کا علم، تو انجینئرنگ کا علم، تو اور چیزوں کا علم بھی بہت سارے اقسام ہے نا. لیکن یہاں علم سے مراد کون سا علم ہے؟ یہ علم سے علم شریعہ، علم شریعت. یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ علم شریعت. اس لیے کہ ضابطہ اور قاعدہ یاد رکھو، المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب بھی کسی چیز کو مطلق ذکر کیا جائے گا تو اس چیز کے جب کئی افراد ہوں، کئی جزیات ہوں، کئی حصے ہوں، تو ان میں سے مراد کون ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ افضل ہوگا، جو سب سے زیادہ اکمل ہوگا. بات میرے سمجھ میں آتی ہے؟ وہ مراد ہوتا ہے. تو جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی اس کے اقسام ہیں، ان تمام علوم میں سب سے زیادہ اکمل اور افضل کون سا علم ہے؟ بتا. علم شریعت، جو آپ کو دنیا میں چلنے کا بھی طریقہ دیتا ہے، جو قبر کا ساتھی بھی ہے، اور آخرت کا نجات کی بات وہی کرتا ہے. جیسے دوسرا کوئی علم ایسا نہیں کرتا. دنیا میں قیمتی سے قیمتی علم لوگوں نے حاصل کیا، کوئی آخرت کا تصور دے سکا ہے؟ نہیں دے سکا ہے. جبکہ وہ ایک انسان کے تخلیق کا اہم مقصد ان کو اس کے لیے تیاری کرنا ہے نا جی. ابتغ ما آتاک اللہ الدار الآخرہ، نبی کو اللہ رب العزت قرآن میں کہا ہے
کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو جوانی دی، صحت دیا، عافیت دے، مال دی، صحت دیا، موقع دیا، اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بنا لیجئے۔ اس آخرت کا تصور کون علم دیتا ہے؟ علم شریعت۔ لہذا جس علم کی بات کرنے جا رہے ہیں امام شیخ الاسلام صاحب، وہ علم کون سا علم ہے؟ علم شریعت، علم طب نہیں بلکہ علم شریعت۔ علم کی بات کیوں مقدم کیا؟ اس لیے کہ ہر قول و عمل سے پہلے مقدم ہے کیا چیز؟ علم۔ ایک انسان جانتا نہیں ہے، نالج نہیں ہے، بات کرتا ہے، ان کی بات صحیح ہو سکتی ہے، ہوگی؟ جانتا ہی نہیں اس بارے میں بات کر رہا ہے، بات صحیح ہوگی؟ نہیں جان رہا ہے، وہ جو ہے اس پر عمل کرنے جا رہا ہے، ہوگا؟ یہ طریقہ جو عمل کر رہا ہو، نالج نہ رکھ رہا ہو، یہ نصارہ کا طریقہ ہے، اور نالج ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں ہے اس پر۔ یہ طریقہ کن کا طریقہ ہے؟ یہود کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر دونوں فرقے کے جو ہے کیا باطل قرار دیا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی اس مائناس کتاب کو، جو مختصر بھی ہے اور بڑا جامع بھی ہے، اس کتاب کو علم سے شروع کیا۔ اب واضح ہو گئی بات؟ علم سے کیا شروع؟ علم کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ کس کی بنیاد ہے؟ یہ قول و عمل میں کی۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر فرمائے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ، لا الہ الا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ توحید ہے کہ نہیں؟ اس کو پہلے جاننے کا رہا ہے، پہلے علم، اور پھر بعد میں وَاسْتَغْفِرْ، توبہ استغفار کرو، معافی طلب کرو۔ یہ فعل ہے کہ نہیں؟ تو قول اور فعل سے پہلے مقدم کس کو کیا؟ علم کو مقدم کیا۔ اسی کا اتباع کرتے ہوئے شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے کس سے؟ علم سے، اور کہا اعلم ایھا الطالب، اللہ آپ پر رحم کرے۔ دیکھو، ایک انسان کو اپنی باتیں سمجھانے کے لیے، ان کے دلوں میں ڈالنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے کیا؟ کوئی بھی آپ کی سوا، آپ یہ ذرا دے دیجئے نا، جزاک اللہ خیرن، تب کیا کرنے؟ مولانا صاحب نے فلاں چیز مانگا، دے دینا چاہیے، ہم نے دعا بھی دیا، یہ کام کر لے، اور کہا کہ نہ لاؤ۔ دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر یہاں سے ہٹے گا، انگوٹھا دکھا دیں، ایسا ڈانٹتا ہے، ایسا مانگتا ہے کہ نہیں؟ اگر مجبوراً کرے تب بھی دل میں نفرت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ سمجھ آیا؟ یہ ہے لطف کلام۔ تو کہ علم یعنی جانو، اس بات کو اپنے نالج میں لیاؤ، اور علم در حقیقت جاننا اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ ذہن نشین کر لیا جانا۔ علم کسے کہتے ہیں؟ نالج کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ ذہن نشین کر لینا، ذہن میں بیٹھا لینا۔ نشین منے بیٹھانا، فارسی لفظ ہے، ذہن میں بیٹھا لینا۔ سمجھے بات آئی؟ اسی لیے علم کا پہلا مرتبہ یہی ہے، پہلا درجہ یہ ہے کہ غور سے سنو، اور سننے کے بعد پھر ان کو دل میں بیٹھاؤ۔ سمجھے بات؟ پھر آگے چلو، یہ ہے علم۔ تو کہتے ہیں انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل، کہتے ہیں ہم لوگوں پر، کن لوگوں پر؟ ان لوگوں پر، ہم لوگوں پر نہیں، ہے نا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنے قبائل کے بارے میں کہتے ہیں ہم لوگوں پر واجب ہے، ہم لوگوں کے لیے علم حاصل کرنا واجب نہیں ہے۔ تو علینا سے مراد کون ہو گیا؟ علینا جمیع المسلمین والمسلمات، ہے نا؟ قیامت تک، اب قیامت تک جب تک مسلمان برقرار رہے گا، تو یعنی ہم مسلمانوں پر، یعنی مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے بنیادی طور پر 4 مسائل کا سیکھنا، جاننا، ذہن میں
बैठा लेना। तो कितने मसाइल का जानना जरूरी है? 4। ये वाजिब है, मुस्तहब नहीं। इन 4 मसाइल जिसका जिक्र आप करेंगे उनका सीखना क्या है? वाजिब है। तो वाजिब का तर्क करना गुनाह है कि नहीं? है ना, कसदन उसको तर्क नहीं कर सकते। इस यही माना है उस हदीस का, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम। तो इल्म का तलब करना क्या है? हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। तो फर्ज के माना क्या है? नफल। हाँ, नफल ना मारा है, वही माना वाजिब है। वही बात तो यहां कहा शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह ने। उनमें सबसे पहला मसला क्या है? अल इल्म। इल्म से अपने आप को जोड़ना है मुसलमानों को। इल्म, तो यहां इल्म जब कहा, हम इससे पहले कहा कि इल्म से मुराद कौन सा इल्म? इल्म के तो बहुत सारे अकसाम है ना जी। हाँ, बहुत सारे अकसाम है। इंसान एक खेती बाड़ी करता, उसका भी तरीका एक इल्म है ना। कोई मशीनरी काम करता, वो एक अलग इल्म है कि ना, उसके बहुत सारे अकसाम। तो लेकिन यहां इल्म से कौन सा इल्म मुराद है? इल्म शरियत। और इल्म शरियत में सबसे अहम तरीन और बुनियाद क्या है? तौहीद का इल्म, है ना जी। तौहीद का इल्म, ईमान का इल्म, अकीदा का इल्म। इसीलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी अपने सही बुखारी को यानी किताब बदुल वही के बाद सबसे पहला बाब जो शुरू किया है वो किताब अल ईमान है। समझ गए बात? तो ये हुआ, इसलिए कहा अल इल्म व हुआ। वह हुआ से मुराद क्या है? यानी इल्म से हमारी मुराद कौन सा इल्म? मारिफतुल्लाह व मारिफतु नबीही व मारिफतु दीनिल इस्लाम बिल अदिल्ला। पूरा खुलासा हो गया इल्म शरीयत का। कहते हैं कि अल्लाह की मारिफत, एक बंदा अल्लाह को पहचाने। आगे जाके बताएंगे कि अल्लाह को कैसे पहचानेंगे हम लोग, है ना। वो मारिफतु नबीही, और नबीही के ज़मीर राजी किसके तरफ है? अल्लाह की तरफ, है ना। अल्लाह के नबी की मारिफत। और तीसरी क्या है? मारिफतो दीन इस्लाम, और दीन इस्लाम की मारिफत। हाँ, तो ये दीन इस्लाम, दीन क्या है? मावद्दीन। जैसे हम लोग कहते हैं दीन इस्लाम, दीन इस्लाम क्या है? दीन के माने होता तरीका, यानी वह तरीका जिसके मुताबिक बंदों को इबादत का हुक्म दिया गया है, यही दीन इस्लाम। नहीं समझा? यानी वह तरीका जिसके मुताबिक बंदों को इबादत का हुक्म दिया गया है। जैसे कहा कि तो नमाज पढ़ो, है ना, इबादत। तो इबादत से कैसे नमाज पढ़ेंगे हम? उसका एक वक्त अल्लाह के रसूल ने बता दिया हमको। ज़ोहर पढ़ो तो ऐसा पढ़ो, असर पढ़ो तो ऐसा पढ़ो, मगरिब पढ़ो। उस तरीका के मुताबिक जो हम इबादत करते हैं, यही तरीका है क्या? दीन, यही दीन इस्लाम, है ना। बस समझ में आ रही है? तो ना ज्यादा लंबी हो रही है? ठीक है, चलो। हाँ, मारिफत दीन इस्लाम बिल अदिल्ला, फिर तफसील आएगी। तो बिल अदिल्ला का मतलब क्या है? अदिल्ला जमो दलील। दलील की जमा क्या है? अदिल्ला, यानी दलाइल की रोशनी में, है ना। वो तरीका ने दीन इस्लाम की मारिफत दलाइल की रोशनी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहला इल्म, पहला था। दूसरा क्या है? अल अमल बिही। यहां बताया था कि 4 मसाइल का इल्म के सिलसिले में कहा कि 4 चीजों का सीखना जरूरी है। उनमें से एक क्या था? इल्म। और इल्म से मुराद आपको बता दिया, किस चीज का इल्म? हाँ, यानी अल्लाह ताला की मारिफत। इल्म शरीयत से मुराद क्या है? अल्लाह ताला की मारिफत, उसके नबी की मारिफत। हाँ, चूंकि नबी की मारिफत इसलिए जरूरी है कि हुवल वासित बैन अल्लाह व बैन अब्दिही। अल्लाह और अल्लाह के यानी बंदू के दरमियान वास्ता कौन है? नबी ना है। नबी ना हम लोगों को पहुंचाया, है ना।
व मारिफत दिल इस्लाम, और उस तरीका का जिस तरीके के जरिए से हमको इबादत करनी है वो दीन इस्लाम, दलाइल की रोशनी में। दूसरा वल अमल बिही, यानी उस इल्म के मुताबिक अमल करना, है ना। तो इल्म सिर्फ सीखना ही काफी है क्या? उस पर अमल जरूरी नहीं है क्या? जरूरी। इल्म के ये सारे मरातिब हैं, इसलिए कि अमल, ये अमल क्या चीज है? हुआ समरतुल इल्म, हुआ समरतुल इल्म। क्या मतलब समरतुल इल्म जी? इल्म का फल, समरा माने फल, हाँ इल्म का फल। आप देखो, आप एक दरख्त लगा रहे हो, है ना, लगा रहे हो, तो दरख्त लगाने का, तो आपने तो दरख्त लगाया, लेकिन मकसद क्या है? फल हासिल करना है, ये न सिर्फ घास देखना है, हाँ? फल ना। तो इल्म को हासिल करने का क्या है? समरा क्या है? अल अमल, है ना। लिहाजा इल्म मकसूद ले गैरिही बेमंज़िलत अश-शजरा, बेमंज़िलत अश-शजरा। इल्म हासिल कर रहे हो, लेकिन मकसद हमारा क्या है? उस पर अमल करना है, बिल्कुल दरख्त की तरह। जैसे एक पौधा लगा रहे हो, दरख्त लगा रहे हो, मकसद हमारा क्या है? ये मकसद, हाँ क्या है? मकसूद ले गैरी है वो, हम दूसरी चीज के लिए इसको लगा रहे हैं। मकसद हमारा सिर्फ दरख्त लगाना मकसद नहीं है, बल्कि मकसद को लगा रहे हैं किसी दूसरी चीज के लिए, ये मकसूद ले गैरी हो गया। वो क्या है मकसूद? फल खाना, समझ रहे बात? लिहाजा बिल्कुल जिस तरह से यानी आपका दरख्त के लिए फल मकसूद, उस तरह इल्म से मकसूद क्या है? अल अमल। सीधी सी बात, ठीक है। इसीलिए हर इल्म दीन का मकसद और उसके लिए जरूरी है कि इंसान उस पर अमल करे, ठीक है। इसलिए कि जो इंसान इल्म शरीयत तो हासिल किया लेकिन उस पर अमल नहीं है, तो हुआ शर्रुम मिनल जाहिल, वह शर्रुन मिनल जाहिल, तो जाहिल से भी बदतर है कि नहीं? बताओ। एक इंसान जान नहीं रहा है तो अमल नहीं कर रहा, और जान के अमल नहीं कर रहा है, सारी बात। वह अशद्दुन्नास अज़ाबन आलिमुन लम यनफ़अहु अल्लाहु बिइल्मिही, सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसी आलिम को होगा जो जान करके भी उसके इल्म से ना अपने आप को फायदा पहुंचाया और ना किसी गैर को पहुंचाया, है ना। खुद अमल नहीं और ना ही वो किसी को हिदायत पहुंचा रहा, नहीं किसी को हिदायत दे रहा है वो। तो ऐसे आलिम को अल्लाह रब्बुल इज्जत सख्त अजाब में मुब्तला करेगा, है ना, ठीक है, क़यामत के दिन। चलिए, ये हुआ दूसरा। तीसरा मसला क्या है? कहता दावत इलैहि, मा मना दावत इलैहि, जो इल्म शरीयत आपने हासिल की तो उसके लिए जरूरी था क्या उस पर अमल करें? आप नमाज सीखा, रोजा सीखा, हज सीखा, ज़कात सीखा, अखलाक सीखा, अदब सीखा, हलाल सीखा, हराम सीखा, तो उस पर अमल करेंगे आप, है ना, ठीक। आप सिर्फ अमल ही करेंगे, दूसरे को कुछ नहीं के बोलेंगे? नहीं। तीसरा वाजिब अब पर यह भी है अद्दावतु इलैहि, मतलब उसकी दावत व तबलीग करना, यह भी जरूरी है, बात। इसीलिए सुफियान सौरी रहमहुल्लाह ने कहा अल इल्मु लहू अर्ब मरातिब, इल्म के कितने हैं? 4 मरातिब हैं। हाँ, जब चारों मरातिब को आप हासिल कर लोगे, अपने फॉलो करोगे, तब समझोगे तुम आलिम बना। क्या? एक तो है अल इस्तिमा, मतलब क्या? अल इंसातु लिल आलिम, हाँ, उस्ताद सुना बड़ा गहराई कान लगा करके गहराई के साथ आपको सुन रहे हैं। सुम्मल हिफ्ज़ व ज़ब्त, फिर उसको ज़हीन नसीन बना लेना। सुम्मल अमल, फिर उस पर अमल करना। सुम्मल नशर, फिर उसको दूसरे तक पहुंचाना है। यह है मरातिब अल इल्म।
भक्त अभी नहीं। यह है मरातिब वाला इल्म, समझिए बात। उसी को ने शेखुल इस्लाम ने कहा अस्सालिसतु अद्दावतु इलैहि, चौथी चीज वस्सब्रु अलल अज़ाइफी। जाहिर बात है कि आप हक अगर बताने जाएंगे लोगों को तो बहुत लोग आपको वजह अच्छा नहीं समझेंगे, बुरा समझते हैं कि नहीं समझते। नमाज के लिए हमको टोक रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। हो सकता है कि आपके खिलाफ वो साजिशें रचें। अंबिया और रसूल के दुश्मन कौन थे? उनको कौन सा उनका नुकसान किया था अंबिया और रसूल ने? उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अकारेब, रिश्तेदार, खानदान आपके दुश्मन हो गए, क्यों हो गए? को नुकसान पहुंचाया था? बस यही तो जुर्म था कि तुम कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, तो नुकसान पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा? हर तरह का नुकसान पहुंचाने को, यहां तक कि अपने घरों दुआर से निकाल दिया, उसको मजबूर हो गए हिजरत करने के लिए मदीना, है क्या नहीं? अगर ऐसी चीजें आपके राह में आए, यानी दावत और तबलीग, दूसरे को जो है तालीमात पहुंचाने में, अगर मान लीजिए कि दुश्मन कोई हो जाए, आपको तकलीफ पहुंचाए, तो आपको उस पर क्या करना है? सबर से। ये भी ईमान का हिस्सा, ये भी इल्म वाजिब है। समझे बात? दलील है। इमाम साहब कहते हैं अब दलील कौलुहु, ये जो हमने चार बातें कही है जिस पर सीखना वाजिब है, अमल करना वाजिब है, उसकी दलील है अल्लाह ताला का ये फरमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये सूरा तो हम लोगों सबको याद है ना? सबको याद है। और इसी सूरा को इमाम साहब क्या किया? दलील बनाया। किस चीज का? वो चारों बातों का जो उन्होंने जिक्र किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरा की शुरुआत है वल अस्र। आसर क्या चीज है जी? मा वल अस्र, जमाना। हाँ, डरते क्यों हैं? जमाना, ठीक है ना? जमाने की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत, वाव कसमिया है ये, वाव कसमिया है। नहीं, अल्लाह ताला कसम खाता है किसके? जमाने की। अल्लाह ताला क्यों कसम खाए जी? क्यों कसम खाए? कसम कोई खिलाया क्या? हाँ, देखो, कभी तो कसम खिलाया जाता है और कभी कसम खाई जाती है। क्यों? ले ताकीद अल कलाम, ले ताकीद अल कलाम। जो बात हम कहने जा रहे हैं उसको उसकी ताकीद के लिए, मुअक्कद बनाने के लिए, यकीनी बनाने के लिए कि एकदम बरहक बातें हैं, ये यकीनी अम्र है ये। तो अल्लाह ताला कसम खाया। अल्लाह ताला अहकमुल हाकिमीन है ना जी, रब्बुल आलमीन है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सारी बातें हुक्म है कि नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर कसम खा के कोई बात कहता तो ज्यादा अहकम हो जाता है कि नहीं हो जाता, और पक्की हो जाती कि नहीं हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने कसम खा असर की, जमाने की कसम खाया, किसी दूसरी चीज की नहीं, जमाने की। क्यों जमाने की कसम खाया? इसलिए कि हुआ दहर, हुआ जमन तहसील अल अरबाह वल आमाल अस्सालिह लिल मोमिनीन व ज़मानु शक़ा लिल क्या है? मुअरिज़ीन। और उसी में इबरतें हैं, अजाइब है नाज़रीन के लिए। जमाना को आप ऐसी चीज देखिए, जमाना से कोई खाली है जी? नेकी करो तभी जमाना में, और गुनाह करो तभी जमाना में। कोई अजीब से अजीब काम करो तो किसमें? वही जमाना में। जमाना से माफर है? नमाज पढ़ो तभी जमाना में, रोजा रखो तभी नमाज में, हज करो तभी नमाज में, चोरी करे आदमी तभी जमाना में, बदकारी करे तभी जमाना में। जमाने से कोई खाली है क्या? नहीं। तो आप गोया के जमाना और असर जो है सारी चीजों को शामिल है। ये चांद सितारे सारे चीज जो अपने हिसाब से चल रहा है, सब जमाने में है कि नहीं होता? तो सबसे अजीम चीज होगा ना। तो गोया के असर को अगर इस माना में अगर देखोगे तो यही आसमान है, यही जमीन है, यही चांद है, यही सूरज है, ये जमी व खलाइक, जिन और इंसान सब इसी है ना। तो कितनी बड़ी चीज है असर। खाली हम लोग जमाना खाकर छोड़ दे देंगे, नहीं, जमाना का कसम खाया, समझ गए बात? इसलिए जमाना हुआ वो सारी चीजें हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाई किसके?
زمانہ کے. اس کے بعد پھر تاکید، اس کے بعد پھر تاکید. قسم تو ایک تاکید ہے، اور اس کے بعد جو کلام شروع کرنے جا رہے ہیں، اب اس سے پہلے ان لایا. ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک. مانا بے شک. اس کو دوسرے لفظ کہو تو بے شک کا یقینی، یقیناً یہ نہ کہو گے جی تاکید ہوگی کہ نہیں ہوگی بتا. ہاں تو بے شک کے معنی ہی ہوتا ہے یقینی، یقیناً انسان لفی خسر. اب دیکھو پھر ان الانسان یہ کیا ہے؟ اسم ہوا، اور لفی خسر کیا ہو گیا؟ وہ خبر ہو گیا. اور گویا کہ مبتدا اور خبر پر جو انا داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو خبر میں جب آ جائے انا کے لام آ جائے، وہ بھی ایک تاکید ہے. ایک تو قسم تاکید ہے، پھر دیکھو انا تاکید ہے، پھر اس کے خبر میں لا آ گیا تو وہ بھی تاکید ہے. اتنا مؤکد ہے یہ کلام. اب سمجھو کتنی اہمیت کے حامل ہے، اب یہ سمجھو. بس آ گئی. تو اب یہ ہو گیا قسم ہے زمانے کی. بے شک یعنی یقیناً انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے. یعنی یہ جو انسان ہم لوگ سب خسارہ سمجھتے ہو نا؟ نہیں سمجھتے ہو؟ بیکار، کوڑا کرکٹ سمجھتے ہو؟ جھائٹون، سمجھ گئے بات؟ بیکار، کوئی کام کی چیز نہیں. تو انسان بیکار ہے جی. ہاں اگر وہ اپنے اوصاف کے معنی محامدہ کے اگر متحمل نہیں ہوگا، متصف نہیں ہوگا، بیکاری ہے. بیکاری ہے. کھایا پیا چلا گیا، جا کر کے جہنم کا ایندھن بن گیا، ہے نا جی. تو لفی خسر الا الذین آمنوا. اب بتا رہا ہے کہ نہیں سارے لوگ نہیں، سارے لوگ نہیں. وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، بلکہ سب سے بہترین مخلوق ہے جن کے اندر 4 صفاتیں ہوں. جس کے اندر 4 صفاتیں ہوں. نمبر 1 الا الذین آمنوا، مگر جن لوگوں نے ایمان لایا. یہی تو ہوا سب سے پہلا کیا تھا؟ العلم ہوا معرفت اللہ و معرفت نبی و معرفت دین الاسلام بالادلہ. یہی تو ایمان ہے جی. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پر عقیدہ رکھا جائے، نبی پر اطاعت ہے، پورے شریعت کو مانے، تبھی نا ایمان ہوگا جی. تو ساری چیز شامل ہو گیا نا. ایک ہو گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. معنی صالحات نیک عمل. نیک عمل سے مطلب کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، یہ ہوا عمل صالح. یہ ہوا عمل صالح. وہ عمل صالح، تو عمل صالح پر کیا کرتا ہے؟ وہ عمل کرتا ہے. عمل کیا. 2 ہو گئی. تو العلم، پھر دوسرا کیا تھا؟ العمل بہ. اور تیسرا اب کیا رہے گا؟ الدعوت الیہ وتواصوا بالحق. وصیت کرنا. معنی وصیت کرنا کسی کو اپنی باتیں پہنچا دینا. تواصی بالحق معنی حق باتوں کو پہنچا دینا. یہی تو دعوت تبلیغ ہے جی. دعوت تبلیغ ہوتا کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر بھی کوئی برحق بات ہے؟ قرآن و حدیث سے بڑھ کر بھی کوئی برحق بات ہے؟ اس حق کو دوسرے کو پہنچا دے رہے. تواصی بالحق ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ مجھے پہنچائیں گے، میں آپ کو پہنچاؤں گا. آپ کے پاس جو علم ہے میں اس کو نہیں جان رہا ہوں، آپ مجھے پہنچائیں گے، اور میرے پاس جو ہے آپ کے پاس نہیں تو میں آپ کو پہنچاؤں. دونوں طرف سے ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے تواصوا بالحق، اور آپس میں حق کی تلقین کرتے رہے، حق بات بتاتے رہے، اور آپس میں حق کی تلقین کرتے رہے. ہو گیا. اب چونکہ جب آپ کسی کو حق پہنچائیں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے، تو وہاں آپ کے ساتھ کچھ تکلیفیں آ سکتی ہیں، دقتیں آ سکتی ہیں. لہذا اس دقت سے آپ کو کیا بیزار ہونا نہیں ہونا.
گھبرانا نہیں ہے. ہمارے بات آپ مان لیں مثال کے طور پر آپ کو ایک دن جہاد کے لیے کہا گیا, چلے گئے, وہاں جا کر کے ایک تیر لگ گئی, تو اب تو آپ بابی بچ گیا اور نہیں جائیں گے. کیا صحابہ کرام نے یہی کیا؟ ہاں یہی کیا؟ نہیں. اس لیے کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور آپس میں صبر کی تاکید کرتے رہے. دلیل مل گئی چاروں چیز کی. امام شافعی رحمہ اللہ من الائمہ المشہورین ہے نا جی, مشہور عالم ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, جیسے چار مذاہب کی جو بنیاد ہے, یہی تو چار مذاہب میں سے ایک عالم ہے, ایک امام ہے, امام شافعی رحمہ اللہ. انہوں نے کہا ہے, بڑی اچھی بات ہے, لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتہم. اگر اللہ تعالی اپنے مخلوق پر حجت قائم کرنے کے لیے صرف یہی سورت اگر نازل فرماتا تو حجت کے لیے انہیں کافی ہوتا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پورا 30 پارہ قرآن نازل کیا ہے, نبی کو 23 سالہ زندگی کی ان کی احادیثیں ہیں, یہ ہمارے سامنے ہے نا اسوہ نمونہ ہے نا, یہ ہے علم شریعت, یہ ہے علم دین. لیکن یہ باتیں اگر دیکھو گے تو جتنا قرآن اور حدیث کا اگر خلاصہ اگر دیکھنا جاؤ گے تو بات تو یہی چار چیزیں ہیں. چار چیزیں ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی معرفت, ہاں, اور کیا, اور اس کے بعد اس پر یعنی ایمان, اس پر عمل, اور حق باتوں کو دوسرے تک پہنچانا, اور کیا, تواصی بالصبر. یہی تو خلاصہ ہے, یہی تو بنیاد ہے. اسی لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر پورا قرآن نازل نہ کر کے صرف اگر اتنا ہی اگر اس سورہ کو نازل فرما دیتا, تب بھی اللہ تعالیٰ ان بندوں پر عزا و سجا اور جزا دینے کے لیے ان کی حجت یہی کافی ہو جاتی. هذا يدل على اہمیت هذه السورہ. مطلب یہ کیا ہے, یہ دلیل کس بات کی ہو گئی کہ سورہ جو ہے بہت ہی اپنے معنی میں بہت ہی اہم ترین سورہ ہے, جس کے اندر دین کی پوری بنیادی چیزیں کو اللہ تعالیٰ نے خلاصہ کے طور پر بیان کر دیا ہے. ٹھیک, اس کے بعد کہتے ہیں وقال البخاری. کون ہے بخاری؟ محدث جلیل, بلکہ امام المحدثین. محدث کون ہے جی؟ جو حدیث کو روایت کیا ہے, خاص کر کے جیسے بڑی بڑی کتاب جو حدیث کی ہیں اس کو لکھا ہے, خاص کر کے یہ لوگ, امام مسلم ہے, امام نسائی ہے, ترمذی ہے, سب محدث ہے نا جی. ان تمام محدثین جتنے بھی حدیث کو روایت کیا ہے, حفظ کیا ہے, ضبط کیا ہے, تمام کے امام اور سردار کون ہے پتہ ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ, ہے نا, جن کے کتاب کو صحیح البخاری کہتے ہیں نا, صحیح البخاری, ٹھیک ہے نا جی, صحیح البخاری, اس کا جو ہے مؤلف اور مرتب کون ہے؟ یہ امام بخاری ہے. تو انہوں نے کہا باب العلم قبل القول والعمل, جو پہلے ہم نے اشارہ کیا تھا آپ کو, انہوں نے بھی اپنی کتاب کو کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم ذکر کیا, چونکہ علم جو ہے تمام چیزوں پر فوقیت رکھ رہا ہے. اچھا ایک بات سمجھو, ہر عمل کی صحت کے لیے نیت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے نا. ہاں, اس لیے تو انما الاعمال بالنیات, تمام عمل کے مدار اس کے مقبولیت ہونے کے لیے مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. تو نیت کے جو اگر مان لیجئے کوئی یعنی گوبر کو سامنے پلیٹ میں رکھ کر کے 3 بار کل پڑھ کر کے بڑی حسن نیت کے ساتھ ہے کہ میں حلوہ کھا رہا ہوں, حلوہ ہوگا جی؟ نیت تو کیا, نیت نہیں کیا, ہم تو بڑا اچھا نیت کیا, اس وقت کل بھی پڑھا, فاتحہ بھی پڑھا, بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ نہیں بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ جو حلوہ کی چیز ہے یا نہیں. اب علم مقدم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سمجھا؟ اب علم مقدم ہوگا. آپ کو تو جاننا چاہیے تھا کہ یہ حلوہ کا ہے یا گوبر ہے, پھینکنے کی چیز ہے, یہ تو علم میں ہونا چاہیے. نیت, اس لیے نیت کو بھی درست کرنا. دیکھو نیت درست کرنے والا ہے کس کو؟ عمل کو. اب نیت کو درست کرنے والا کون ہے؟ علم. تب علم مقدم ہو گیا نا, ہے نا. کسی چیز کی شرط پہلے ہوتی ہے نا.
ٹھیک ہے, پتہ نہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تم لوگ. العلم, اسی لیے کہا العلم قبل القول والعمل, علم جو ہے کس کوئی بات کہنے یعنی قول و عمل سے پہلے علم ہونا چاہیے, آپ کو جانکاری پہلے ہونی چاہیے, تب تمہاری بات ٹھیک ہوگی, تب تمہارا کوئی عمل ٹھیک ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ باب قائم کیا, اور دلیل کیا لایا اس سلسلے میں, اور دلیل قولہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. دیکھو لا الہ الا عقیدہ ہے, توحید ہے, ایمان ہے, لیکن اس سے پہلے کیا کہا؟ فَعْلَمْ, جان لو, سمجھ لو کہ اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, اب پھیل, اب کرو وَاسْتَغْفِرْ ذَنبِكَ, اور کیا کرو؟ گناہ کی مغفرت طلب کرو. اب کہہ رہے ہیں خلاصہ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قبل القول والعمل. قول کون تھا؟ لا الہ الا اللہ. اور وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ کیا ہے؟ عمل. کہتے قول و عمل سے شروع پہلے کس چیز سے کیا؟ علم سے کیا اللہ رب العزت نے. لہذا معلوم ہو کہ قول و عمل سے پہلے کیا چیز ہے؟ علم ہے. ٹھیک ہے, چلو بہت تھوڑا تھوڑا کر کے بولتا ہوں. چلو اب پھر کہا علم, اور علم کا ساتھ پھر دعا ہے نا, علم رحمک اللہ ہو, منے دھیان میں رکھو, دھیان دو, توجہ دو ایھا طالب, اللہ تعالیٰ تم پر رحم و کرم کرے. تو کس طالب کے لیے امام صاحب نے دعا دی؟ وہ اس طالب علم کے لیے جو طالب علم اپنا درس کو استاد سے بڑا گہرائی سے سنتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ نا علم سنو اے طالب علم, اللہ تم پر رحم کرے. سب طالب علم پڑھنے کے جو مدرسہ میں بس داخلہ لے لیا, آنا کم اور جانا کم, کلاس میں بھی آیا تو کبھی ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا, کھیل رہا ہے, اس کے لیے دعا دیا نہیں دیا. اس کے لیے کس کے لیے دعا دیا؟ جو غور سے سنتا ہے, جو دھیان دیتا ہے. ہاں, علم کے معنی ہم نے وہی کہا تھا, کسی چیز کو ذہن نشین کرنا. کیا کہا؟ آپ بات آ رہے ہیں انہ یجب علی کل مسلم و مسلمہ, واجب ہے ہر مسلم مرد اور عورت پر 3 مسائل کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا.